ڈاکٹر صاحب، جو کچھ عرصہ پہلے جو اشاریے تھے، جو فیکٹس اینڈ فگرز آ رہے تھے، جو کہ انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنس ہیں وہ بتا رہے تھے کہ انڈیا جو ہے وہ 2026 میں جو ہے وہ پہنچے گا فورتھ لارجسٹ اکانومی تک. لیکن اب آئی ایم ایف نے کچھ نیو فیکٹس اینڈ فگرز دیے ہیں، اور آئی ایم ایف جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ انڈیا جو ہے جاپان کو سرپاس کرنے لگا ہے، اور 2025 میں ہی یہ ہونے لگا ہے. یعنی اب وہ ایک سال اور آگے آ گیا، پہلے آ گیا. اور اسی طریقے سے انہوں نے کہا ہے کہ 2027 تک جو ہے وہ تھرڈ لارجسٹ اکانومی بن جائے گا، جرمنی کو سرپاس کر لے گا. اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو انڈیا کا ہمسایہ ملک پاکستان ہے، اس نے آئی ایم ایف کے لیے ایک نئی درخواست ڈال دی ہے کہ ہمیں ایک نیا پلان چاہیے. تو ڈاکٹر صاحب اوور ٹو یو، آپ اس کو کیسے ایکسپلین کرنا چاہیں گے؟ کسی بھی سکسیسفل اکانومی میں 4 ایلیمنٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں لینڈ، لیبر، کیپٹل اور انٹرپرینیورشپ. جب تک یہ چاروں موجود نہ ہو تب تک آپ جو ہے وہ ایک فاسٹ پیسڈ اور ابھرتی ہوئی اکانومی نہیں بن سکتے ہیں. انڈیا کو اگر دیکھیں تو اس میں یہ چاروں ایلیمنٹس موجود ہیں. اگرچہ تھوڑی دیر میں کمپیئر کر کے آپ کو بتا دوں گا کہ انڈیا کے پاس جو ہے وہ پاکستان سے زیادہ منرل ریسورسز نہیں ہے، پاکستان کے پاس زیادہ ہیں. لیکن اور اگر آپ جیوگرافیکلی کمپیئر کریں دونوں ممالک کو تو انڈیا جو ہے وہ 7th لارجسٹ کنٹری ہے جیوگرافی کے لحاظ سے. پاکستان جو ہے وہ 34th لارجسٹ کنٹری ہے جیوگرافی کے لحاظ سے، اور اس کے باوجود پاکستان کے پاس منرل ریسورسز زیادہ ہیں. دوسرا جو فیکٹر ہے وہ ہے آپ کا لیبر کا. لیبر میں جو ہے وہ آپ کا ہیومن کیپٹل آ جاتا ہے. ہیومن کیپٹل میں جو ہے آپ کے کتنے اسکلڈ ورکرز ہیں، ان کی ٹریننگ کیا ہے، ان کا نالج بیس کیا ہے، وہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اس کو ہیومن کیپٹل کہتے ہیں. تھرڈ جو ہے وہ آپ کا ایکچوئل کیپٹل ہے. کیپٹل از ناٹ منی، کیپٹل از ڈفرنٹ. ممالک کو آپ کمپیئر کر لیں تو پاکستان کے لوگوں کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں ایکچولی. مطلب پاکستان کا جو اسٹیٹ ہے وہ مطلب اپنے آپ کو غریب ظاہر کرتا ہے، لیکن لوگوں کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں. لیکن اگر اس کے مقابلے میں آپ انڈیا کو دیکھیں تو تقریباً جو جی ڈی پی جو آپ کا جو وہ ہے وہ اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. تقریباً $2,000-1,500 پر ایئر ہیں، تو اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے ساؤتھ ایشین کنٹریز میں. لیکن وہاں پر جو ہے وہ چونکہ ان کے 2 چیزیں آلریڈی موجود ہیں، ان کا لیبر ہے، ان کا کیپٹل ہے، وہ ان کو کر کے وہ جو ہے بہت زیادہ پروڈکشن کر رہے ہیں. جو بھی آپ کے بڑے جس سے آپ پروڈکشن کرتے ہیں اس کو جو ہے اس کو کیپٹل گڈز کہتے ہیں، جس سے آپ چیزوں کو پروڈیوس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر اس کو کمپیئر کر لیں تو پھر کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں پاکستان اور انڈیا کے درمیان، کیونکہ انڈیا میں جو ہے نا آپ ذرا دیکھیں کہ کتنی انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے، وہاں پہ کتنے موٹر ویز بن رہے ہیں. ان کے ذرا ریل نیٹ ورک کو ذرا چیک کر لیں. پاکستان میں 1 میل بھی زیادہ جو ہے وہ ریل نیٹ ورک نہیں بنا ہے. وہاں پہ آپ ذرا کمپیئر کر لیں کہ کتنے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، کتنے ان کے فاسٹ جو ہیں وہ کمیونیکیشنز ہو رہی ہیں، وہ سب کچھ. پھر ذرا ان کے ایئر لائن انڈسٹری کو دیکھیں، وہ سب کچھ آپ دیکھیں تو اس سے مشینز کو ذرا دیکھیں. جتنی بھی آپ کے بڑے مشینز بنتے ہیں ان سے آپ پروڈکشن کرتے ہیں. تو ایک طرف جو ہے وہ کنزیومر گڈز ہوتی ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ پروڈکشن گڈز ہوتی ہیں. تو انڈیا جو ہے اٹس ویری گڈ ان دی پروڈکشن گڈز، جو کہ آپ کا ایکچوئل کیپٹل ہے. اور جو 4th چیز ہے وہ ہے انٹرپرینورشپ. اب انٹرپرینورشپ ہے کیا؟ بیسیکلی یہ آپ کے جو جتنے بھی آپ کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ گورنمنٹ میں ہوں، چاہے وہ نان گورنمنٹ میں ہو، چاہے پرائیویٹ سیکٹر میں ہو، جہاں پر بھی ہوں، وہ ان تینوں جو فیکٹرز ہیں ان کو وہ کمبائن کرتے ہیں اور ان سے وہ پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ بناتے ہیں. ٹھیک ہے. جب تک یہ انٹرپرینورشپ موجود نہ ہو تب تک ایون اگر یہ 3 چیزیں بھی آپ کے پاس موجود ہوں تب تک آپ کی اکانومی جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتی ہے. وہاں پہ ذرا آپ ویمن انٹرپرینورشپ کو ذرا دیکھ لیں انڈیا میں. ان کے اپنے جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے انہوں نے جو ہیں وہ آؤٹ لیٹس کھولی ہوئی ہیں اور اس سے وہ جو ہے وہ پروڈکشن کر رہی ہیں اور اس سے وہ پیسے بنا رہے ہیں. اسی طرح سے پیسہ جو ہے وہ باہر سے آ رہا ہے، پوری دنیا سے جو ہے وہ پیسہ آ رہا ہے انڈیا کے اندر. ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ کیپٹل جنریٹ کرتے ہیں، جس کی مجھے زیادہ سمجھ نہیں آتی ہے ایکچولی اکانومی کی، لیکن جو بیسک جو ایلیمنٹس ہوتی ہیں اس کی مجھے تھوڑی سی سمجھ آتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے مطابق اگر آپ دیکھ لیں تو وہ ان ساری چیزوں کو کمبائن کر کے جو مودی گورنمنٹ نے پچھلے 10 سال میں انہوں نے مطلب اکانومی کو میرے خیال میں بہت زیادہ لو تھی انڈین اکانومی کو، اب 5ویں نمبر پر لے کے آئے ہیں.
اور جیسے کہ آپ نے کہا بہت جلدی جو ہے وہ تیسرے نمبر پر آ جائیں گے، جرمنی اور جاپان دونوں کو وہ سرپاس کر جائیں گے. سو دس مینس کہ ٹاپ میں صرف جو ہے وہ چائنا اور یو ایس رہ جائیں گے، تیسرے نمبر پہ انڈیا آ جائے گا. سو دیٹس اے ہیوج اچیومنٹ ایکچولی آف دا مودی گورنمنٹ کہ انہوں نے کس طرح سے ان چیزوں کو مینج کیا ہے، کس طرح ان چیزوں کو، کیونکہ یہ ایلیمنٹس پہلے بھی موجود تھی لیکن اس گورنمنٹ نے اس کو اس طرح سے مطلب فیسیلیٹیٹ کیا ہے اور ریڈ ٹیپزم کو کم کیا ہے اور باقی چیزوں کو اس طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں مل کے ایک پروڈکٹیوٹی کی شکل میں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں. اور اسی کی وجہ سے آئی ایم ایف جو ہے اٹ ہیز ٹو ریوائز رینکنگ آف انڈین اکانومی بیسڈ آن دیز پروڈکشنز. ایکچولی وہ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے بیسس پر جو ہے وہ انڈیکیٹرز اس طرح سے ہیں کہ بہت اسٹرانگ انڈیکیٹرز ہیں انڈین اکانومی کے، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ بہت جلدی وہ تھرڈ پوزیشن پہ آنے والی ہے. اگر پاکستان کے ساتھ اگین کمپیریزن کوئی نہیں ہے، نہ ہی ہم کر سکتے ہیں، لیکن پاکستان میں جو چیز مسنگ ہے وہ ہے بیسیکلی فوکس. کوئی فوکس نہیں ہے انڈسٹریز پہ، پروڈکشن پہ کوئی فوکس نہیں ہے، نالج بیس پہ کوئی فوکس نہیں ہے، ٹریننگ پہ کوئی فوکس نہیں ہے. سب کچھ جو ہے وہ اگین وہ سیکیورٹی پہ سب کچھ فوکس سارے کا سارا جو ہے وہ ایک سیکیورٹی اسٹیٹ کی یہی بیسیکلی فوکس ہوتی ہے. آن دی ادر ہینڈ مطلب جو ڈیموکریٹک جو ممالک ہوتے ہیں ان کے جو فوکس ہوتے ہیں، ان کے پرائرٹیز جو ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں، اور اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے.